کی تاریخ میں خوشی منانا یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ کا جو دشمن ہوتا ہے، اسلام کا جو دشمن ہوتا ہے، وہ خوشی مناتا ہے۔ ورنہ کوئی مسلمان رسول اللہ کے فراق پر، رسول اللہ کے انتقال اور وفات پر مسلمان کوئی بھی خوش نہیں ہوتا ہے۔ تو میلاد النبی اشرف علی صاحب کہتے ہیں، بہت اچھا کہا ہے، کہتا ہے میلاد النبی کا ایجاد تو کیا ایک شرابی حکمران اور ایک درباری مولوی نے مل کر لوگوں کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، لوگوں کا توجہ دوسری طرف پھیرنے کے لیے ایجاد کیا، لیکن بعد میں یہ کیوں کرتے ہیں؟ بعد میں تبدیل ہوا، بعد میں جو کرتے ہیں بدعتی لوگ، تو یہ مولویوں کے ہاتھ میں ہے، مولویوں کو پیسہ ملتا ہے۔ اس میلاد کے لیے، میلاد کے نام پر جو پیسہ جمع کرتے ہیں بریلوی مولوی، بدعتی مولوی، ایک پورا سال کا خرچہ جمع کرتے ہیں۔ ایک میلاد کے نام پر سال میں ایک دفعہ اتنا جمع کرتے ہیں، ہر ایک سے کہتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ آپ کی محبت ہے یا نہیں؟ تو کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ کے ساتھ میری محبت نہیں ہے، وہ تو کافر ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کہتا ہے رسول اللہ کے ساتھ تو محبت دین کا حصہ ہے، تو اس سے کہتا ہے کہ رسول اللہ کی محبت میں ایک دیگ ہے، تو ایک دیگ کا پیسہ ہر ایک سے، حتیٰ کہ دیوبندی جو بدعتی، بعض خمسہ مشکل ہوتا ہے، خمسہ مشکل اس کو کہتے ہیں، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، یہ درمیانی جو ہوتا ہے خسرے، اس کو خمسہ مشکل کہتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت ہیں، نہ دیوبندی ہیں نہ بریلوی ہیں، یہ درمیان میں خمسہ مشکل لوگ بہت ہیں۔ وہ جو خمسہ مشکل لوگ ہیں بین بین، نہ دیوبندی ہے نہ بریلوی ہے، ان سے بھی پیسے لیتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑا ثواب کا کام ہے، ایک ایک دیگ پکاؤ میلاد کا، وہ اللہ کا بندہ، یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ رسول اللہ کی محبت کس میں ہے؟ محبت رسول اللہ کی اتباع میں ہے۔ صحابہ کی اتنی محبت تھی، ایک سخت لڑائی میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی گر گئی تھی، ٹوپی گر گئی، اس نے تلوار چھوڑ کر دونوں ہاتھوں سے ٹوپی اٹھایا، صحابہ نے سخت ڈانٹا۔ خالد بن ولید تو بہت دلیر تھے اور لڑائی میں بھی بہت ماہر تھے، اور اس پر اعتماد کر کے صحابہ شوق سے لڑتے تھے۔ جب مین آدمی ہے، اس نے بہت صحابہ شہید بھی ہو گئے ہیں، لاشیں گری ہیں، اس نے تلوار چھوڑ کر اپنی ٹوپی اٹھائی، دونوں ہاتھ سے ٹوپی اٹھایا، صحابہ نے ڈانٹا۔ اس حالت میں مسلمان اتنے شہید ہو گئے ہیں، تلوار چھوڑ کر اب تو ٹوپی محبوب ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نہیں سمجھتے، ٹوپی کے لیے تلوار نہیں چھوڑا ہے، اس ٹوپی کے اندر رسول اللہ کا ایک بال ہے، تو اگر یہ ٹوپی کافر کے ہاتھ میں گئے تو دو نقصان ہوگا، ایک تو میں برکت سے معلوم ہوں گا، وہ بال جائے گا، دوسرا مجھے یہ خوف ہے کہ کوئی مشرک رسول اللہ کے بال کو ہاتھ نہ لگائے۔ اتنی محبت ہونے کے باوجود وہ صحابہ نے یہ میلاد کا جلسہ اور جلوس کیوں نہیں کیا؟ تابعین نے کیوں نہیں کیا؟ یا رسول اللہ نے کیوں نہیں فرمایا کہ میلاد کا جلوس اور جلسہ کرو؟ صحابہ نے کیوں نہیں کہا؟ تابعین نے کیوں نہیں کہا؟ تبع تابعین نے کیوں نہیں کہا؟ 6 اور 7ویں صدی تک مسلمانوں نے کیوں نہیں کیا؟ اب رسول اللہ فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں ایسا کام کا ایجاد کیا جو دین میں نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ حکم دیتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، جو رسول اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ دین لے لو، رسول اللہ نے جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات سے روکا ہے، رسول اللہ نے جتنا دین دیا ہے وہ کافی ہے۔ ان بدعتیوں سے پوچھیں کہ صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ کیا آپ صحابہ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں؟ خدا کی قسم، جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہو وہ کبھی بدعت نہیں کرتا ہے۔ ابھی عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، ان
محبت میں ایک دیکھ کا پیسہ دے دو، وہ دیکھ کا پیسہ مقصد ہے، اور عوام نہیں سمجھتے ہیں عوام کا انعام، یہ تو پھر خصوصاً عوام کا انعام بدعتی لوگ تو عین انعام جانوروں کو کہتے ہیں، یہ تو بالکل جانوروں کی طرح ہے، جیسا جانور کو جس طرح چلاتا ہے تو وہ چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ کی محبت میں بس ایک دیکھ دے دو، 1 سال کا خرچہ جمع کرتے ہیں، یہ اتنی قبیح بدعت ہے۔ ساتھ ساتھ یہ اپنے عوام کو کیا سناتے ہیں؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، منظر والے کہتے ہیں ادھر آتا ہے، ابتباد والے کہتے ہیں پورے پاکستان کے شہروں میں بروی انتظار میں ہے، ہر جگہ میں کہتے ہیں ہمارے پاس آتا ہے، حاضر ناظر ہے ایک۔ دوسرا یہ کہتے ہیں میں آگے انشاءاللہ یہ موضوع بیان کروں گا، لیکن لوگ سنتے نہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ عالم الغیب تھے، غیب جانتا تھا۔ تیسرا یہ کہتے ہیں وہ نور تھا، بشر نہیں تھا۔ یاد رکھیں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ رسول اللہ حاضر ناظر ہے، میلاد کے جلسہ میں رسول اللہ آتے ہیں، جس کا یہ عقیدہ ہو وہ کافر ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نور ہیں، بشر نہیں ہیں، بشریت کا انکار کرتا ہے، وہ قرآن کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اور کوئی نبی عالم الغیب ہے، وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ یہ فقہ حنفی مانتے ہیں برنوی، ہم بھی فقہ حنفی مانتے ہیں۔ فقہ حنفی کی پرانی کتابوں میں، دیوبندیت برنویت کے اختلاف سے پہلے کی کتابوں میں یہ مسئلہ ہے، کسی نے نکاح پڑھایا اور کہا اللہ اور رسول گواہ ہیں، اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر نکاح پڑھایا، کیونکہ گواہ کے بغیر تو نکاح ہوتا نہیں، تو کہتے ہیں اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر نکاح پڑھایا وہ کافر ہوتا ہے، اور نکاح بھی نہیں ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو حاضر ناظر ہے، گواہ ہے، لیکن رسول اللہ کو گواہ بنایا، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ بھی حاضر ناظر ہے۔ تو جس کا یہ عقیدہ ہے رسول اللہ حاضر ناظر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے تو وہ کافر ہے۔ اب محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہو تو وہ کبھی بھی ایک سنت کی مخالفت نہیں کرتا ہے، ایک بدعت کا بھی ایجاب نہیں کرتا ہے، بدعت سے متنفر ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ کو دیکھا، طبعی طور پر بھول کیا تھا، بٹن کھولی تھی، وہ صحابی جب ایک دفعہ رسول اللہ کی بٹن کھولی دیکھا، موت تک یہ بٹن نہیں باندھے، کھولی چھوڑ۔ انس فرماتے ہیں رسول اللہ کو کدو پسند تھا، مجھے پسند نہیں تھا، لیکن رسول اللہ کو پسند ہونے کی وجہ سے مجھے موت تک وہ پسند تھا۔ جو کام رسول اللہ نے کیا ہے اگر جان بھی جائے اس کو صحابہ چھوڑتے نہیں تھے، جو رسول اللہ نے نہیں کیا ہے جان بھی جائے وہ کام نہیں کرتے تھے، یہاں تک سورہ توبہ کے اول میں بسم اللہ نہیں ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ قرآن لکھتا تھا نسخہ آخری، تو کسی نے کہا بسم اللہ کیوں نہیں لکھتے ہیں سورہ توبہ کے اول میں؟ اس نے کہا رسول اللہ کا امر نہیں ہے، رسول اللہ کا امر نہ ہو وہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ نے جو کیا ہو یا امر کیا ہو، صحابہ نے جو کیا ہو یا امر کیا، امام مالک کہتا ہے ما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا، جو 3 صدیوں میں دین نہیں تھا وہ کام آج بھی دین نہیں ہو سکتا ہے۔ 6 صدی تک کسی نے یہ کام نہیں کیا، تو ایک بدنام زمانہ مظفر کا اتباع کر کے اتنی بدعات کرتے ہیں اور مال جمع کرتے ہیں اور نام دیتے ہیں یہ محبت۔ محبت اس کو کہتے ہیں کہ محب محبوب کا تابع ہوتا ہے، جو رسول اللہ کا تابع ہے وہ محب ہے، جو سنت میں قول میں فعل میں رسول اللہ کا تابع نہیں ہے اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے اور ملعون ہوتا ہے، ملعون۔ حوض کوثر میں رسول اللہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، یہ بدعتی لوگ آئیں گے تو رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے، رسول اللہ فرمائے گا یہ میرے امت کے لوگ ہیں، کوئی میرے صحابہ کے ہوں گے، تو لوگ کہیں گے
فرشتے کہیں گے یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہے، یہ بدعت کرتے تھے، آپ کے انتقال وفات موت کے بعد یہ بدعت کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہو، رسول اللہ فرمائے گا ہلاکت ہو، رحمت سے دوری ہے، ہلاکت ہے بدعتوں کے لیے، جس نے ہمارے دین کو تبدیل کیا ہے۔ نماز یہ نہیں پڑھتے ہیں، سنت کے یہ تعبیر نہیں، نہ نماز کا سبق آتا ہے، ایک سنت بھی ان میں نہیں ہے، یہ تو چھوڑیں، ان کے مولویوں میں بھی ایک سنت کا اتباع بھی نہیں ہے۔ اکثر ان کے مولوی قرآن کا سبق بھی غلط پڑھتے ہیں، نماز کا بھی غلط پڑھتے ہیں، صرف یہ پیسہ جمع کرنے کا طریقہ آتا ہے، نعت خوان ہے، صرف نعت خوان ہے۔ نعت خوانی کوئی دین ہے؟ قرآن اور حدیث دین ہے، تو اس بدعات سے بچو۔ یہاں بہت سے خنثی مشکل ایسے ہیں، دیوبندیوں کی مساجد میں نماز پڑھتے ہیں، دیوبندیوں کا واعظ تقریر سنتے ہیں، 12 ربیع الاول کو وہ بھی دیگ تقسیم کرتے ہیں، دیگ پکاتے ہیں، پانی تقسیم کرتے ہیں۔ یہ خنثی مشکل ہے، نہ دیوبندی ہے نہ بریلوی ہے۔ جیسا 10 محرم کو وہ شربت تقسیم کرنے والے نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں، ان کو خنثی مشکل کہتے ہیں، یہ بہت برے ہوتے ہیں۔ یا آدمی صاف مشرک ہو بریلویوں کی طرح، یا صاف موحد ہو دیوبندیوں کی طرح، ایسا یہ درمیانی جو ہوتے ہیں یہ ان سے بھی برے ہوتے ہیں، یہ منافقین کی صفت ہے۔ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ دیوبندیوں کا نہ بریلویوں کا، نہ موحدین کا نہ بدعتیوں کا، درمیانی کبھی بدعتی ہوتا ہے کبھی دیوبندی ہوتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو، صحیح دیوبندی بنے، دیوبندی بنے، صحیح مسلمان بنے، موحد بنے، بدعت سے اپنے کو بچائیں، یاد رکھیں۔ اور گناہ معاف ہونے کے امکان ہے، 2 گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں، ایک شرک ایک بدعت۔ شرک اور بدعت قابل معاف گناہ نہیں ہے، اپنے کو بچائیں۔ 12 ربیع الاول میں نہ کوئی روزہ سنت ہے، نہ 12 ربیع الاول میں رسول اللہ کی پیدائش ہے، نہ 12 ربیع الاول میں رسول اللہ کا وفات ہے۔ یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ کسی کو کتاب کی ضرورت ہو، نئی کتابیں نہیں، جس نے بھی لکھی ہے، پرانی کتابوں میں دکھا سکتا ہوں، وہ کتابیں ایسی کتابیں جو میرے پاس موجود ہیں میں دکھا سکتا ہوں کہ بالکل نہ رسول اللہ کی پیدائش ہے 12 کو نہ وفات ہے۔